وہ کیا چیلنجز آپ کو لگتے ہیں, کون سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ چیلنجز مجھے بھی فیس کرنے پڑیں گے, دین ہاؤ ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف فرام ناؤ. کہ زندگی کی غلطیوں سے آپ نے کیا سیکھا, اور جس نے زندگی کی غلطی کو غلطی سمجھ لیا اور اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا, میرے خیال میں یہ اس کی سب سے بڑی سکسیس ہے. انوائرمنٹ, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ آپ بدلتا ہے. کے پاکستان کے کلچر میں نا بہت ساری چیزیں برائی مانی جاتی ہیں. Is it because of the religion? Can you ever think of saying this to your father? I cannot even think about it. And the time you lose this, you lose your biggest asset of your life. Right. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ if you move to a western country, سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کو آپ لیسن لرن کہتے ہیں, being a parent, جو انفارمیشن جو انڈرسٹینڈنگ نیکسٹ جنریشن میں جاتی ہے وہ 20 to 25% ہے بس. So it's like a shower coming from all direction. At the end of the day, the whole situation says this was at a high risk. تو اس کا یقیناً مطلب یہ ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے جب دادا آئے تھے تو انہوں نے اس وقت کچھ نہ کچھ بیج بویا تھا. وہاں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے ینگر ایج میں تو کس لیول پہ ہو رہا ہے؟ اسکول لیول پہ ہو رہا ہے سر. Hello and welcome to Explore Hayat, an exceptionally exciting podcast today. آج جو ہمارے مہمان ہیں بہت ہی خاص مہمان ہیں. یہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ مہمان ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ یہ میرے بہت قریبی دوست بھی ہیں. ان کا سفر بہت انٹرسٹنگ ہے. بائی پروفیشن ہی از این انجینئر اور کافی کوالیفائڈ انجینئر ہیں. پاکستان سے ان کا تعلق ہے. پاکستان میں ایجوکیشن لینے کے بعد دبئی آئے. دبئی آنے کے بعد یہاں اچھی زندگی کا آغاز کیا اور اس کے بعد موو آن ہو گئے آسٹریلیا. پھر آسٹریلیا میں جا کے سیٹل ہوئے, اچھی کارپوریٹس کے لیے کام کیا, بٹ دین ڈیسائیڈڈ, کیونکہ ان کے زیادہ تر دوست جو تھے وہ نیوزی لینڈ موو ہو گئے تھے, تو انہوں نے دوستی یاری میں ان کے ساتھ نیوزی لینڈ چلے گئے. نیوزی لینڈ میں کافی عرصہ گزارا انہوں نے اور وہاں پہ اچھا ٹائم گزارنے کے بعد دین ہی ڈیسائیڈڈ ٹو موو ٹو آسٹریلیا. تو زندگی کا بڑا اچھا سفر ہے. آج ہمیں موقع اس لیے ملا ان سے بات کرنے کا کیونکہ ماشاء اللہ ہی از گوئنگ فار دا حج, اینڈ وائل ہی از گوئنگ فار دا حج ہی ڈیسائیڈڈ ٹو کم آن اے ٹرانزٹ ہیئر ٹو میٹ اس فرینڈس, دا کلوز فرینڈس. تو بہت تھوڑا ٹائم ہے بیفور ہی گوز ٹو دا ایئرپورٹ, جو کہ ہم کھانے کے بعد جائیں گے. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ سم انٹرسٹنگ ٹاپکس, بیکاز ایک تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے, پلس ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اچھے ہیں. پھر ہم لوگوں کے پاس میں بھی بڑے اچھے ڈیپ ڈسکشنز رہے ہیں جب ہم لوگ نیوزی لینڈ میں رہتے تھے. سو لیٹس ٹیک دس اپارچونیٹی ٹو شیئر ہز ایکسپیرینسز ود آل آف یو. دیر از اے لاٹ آف لرننگ ان دس پوڈ کاسٹ. سو لیٹس ویلکم آور دوست دانش جعفری. السلام علیکم. وعلیکم السلام دانش, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ کاشف بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کنفیس کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ کیمرہ فیس کر رہا ہوں اور تھوڑی سی نروسنس ہے. مائک میں پہلے بھی کئی دفعہ فیس کر چکا ہوں کیونکہ وہ منقبت خوانی اور نعت خوانی وغیرہ میں, مرثیہ خوانی میں, لیکن کیمرے کے سامنے اس طرح سے سیٹ اپ میں پہلی دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی سوال جواب کے سیشن میں بیٹھا ہوں. بہرحال لیکن ایسا ہے نہیں, کیونکہ آپ پوڈ کاسٹ ایکسپلور حیات میں بیٹھے ہیں, جسٹ ایکسپلورنگ دا لائف. بالکل. سو آر یو فیلنگ کمفرٹیبل ناؤ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. تو لیٹ می فورگیٹ اباؤٹ دا کیمراز اینڈ لیٹس ہیو آور یوزول فرینڈلی ڈسکشن. ایگزیکٹلی. دانش, تو میں آپ سے سوال پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا یہ زندگی کا اتنا اچھا سفر, ماشاء اللہ, یو آر اے سکسیزفل مین. بیسکلی سب کی بات یہ ہوتی ہے کہ سکسیس کیا ہے, ہر ایک کی الگ سکسیس ہوتی ہے, لیکن اگر اس کو ایسے دیکھا جائے کہ ایجوکیشنلی ماشاء اللہ یو آر سکسیزفل, کریئر میں اپنے سکسیزفل, فیملی لائف میں سکسیزفل, اسٹل ماشاء اللہ موونگ اراؤنڈ دا ورلڈ ڈوئنگ واٹ ایور یو وانٹ ڈو, ابھی آپ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک سکسیس کی نشانی ہے نا, زندگی اچھی طرح گزر گئی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو آپ اپنے ایکسپیرینسز کو ذرا شیئر کیجیے کہ کیسا ایکسپیرینس تھا دبئی کا, اور پھر دبئی سے کیوں موو ہوئے, پھر آسٹریلیا سے پھر نیوزی لینڈ کیوں موو ہوئے. تو لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. تھینک یو ویری مچ کاشف بھائی. ایسا ہے کہ ہاں, زندگی کا سفر تو پلک جھپکتے میں سمجھ لیں. جب سے میں پاس آؤٹ ہوا وہاں یونیورسٹی سے, این ای ڈی یونیورسٹی سے میں نے گریجویٹ کیا, انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل الیکٹرانکس انجینئرنگ سے. تقریباً کوئی 22-23 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے پلک جھپکتے میں گزر گیا. جرنی میرا بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان, پھر یو اے ای 10 سال, پھر اس کے بعد 3 سال نیوزی لینڈ, اور اس کے بعد پچھلے تقریباً 6 سال سے میں آسٹریلیا میں ہوں. ملک میرا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میری مٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہے. تو ابھی بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ وچ کنٹری یو آر فرام, تو آئی آلویز سے, and مائی سیلف ایز ویل ایز مائی کڈس, دے آلویز سے وی آر پاکستانیز. اینڈ آئی ایم پراؤڈ. آلویز آئی ہیو اے کیوی کڈ, آئی ہیو این آسٹریلین کڈ, مائی سیلف پاکستانی اینڈ آسٹریلین. بٹ جب بھی آپ ان سے سوال کریں گے تو وی آر پاکستانیز. آئی ایم فرام پاکستان. الحمدللہ ود پرائڈ میں کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. ہاں, جرنی جو ہے اس میں شاید اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نظام ہی کچھ ایسا بنایا کہ ہر دن آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اور میں نے بھی سیکھا. جب ہم دبئی میں رہتے تھے تب بھی بہت سیکھا. اس کے بعد شادی ہو گئی,
اس سے بھی بہت کچھ سیکھا, پھر بچے ہو گئے, اس سے بھی بہت کچھ سیکھا, اور آج بھی میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں آیا ہوں, یہاں پہ بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. زندگی ہے ہی سیکھنے کا نام. میں آپ سے سیکھ رہا ہوں, آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں, اس پوڈ کاسٹ سے سیکھ رہے ہیں, اور زندگی کے ہر چیز سے آپ نے سیکھا. سو دس از دا بیسٹ تھنگ ون کین ڈو. الحمد للہ. اور جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کو آپ لیسن لرن کہتے ہیں, کہ زندگی کی غلطیوں سے آپ نے کیا سیکھا, اور جس نے زندگی کی غلطی کو غلطی سمجھ لیا اور اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا, میرے خیال میں یہ اس کی سب سے بڑی سکسیس ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ غلطی کو ریپیٹ کرتے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی عادت بن گئی ہے, تو اس کو ریپیٹ کبھی نہیں کرنا ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے. باقی ہاں, دنیا بھر میں تقریباً 3-4-5 کنٹریز میں کام کرنے کا موقع ملا, دنیا کے مختلف کلچرز کے ساتھ, کارپوریٹس کے ساتھ, ملٹائی کلچرل اور ملٹائی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرنے کا. الحمدللہ اس وقت آسٹریلیا میں مقیم ہوں, اور وہاں پہ بھی ہر کلچر کے, ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی ہے. تو یہاں سے آسٹریلیا کیوں موو ہوئے تھے آپ؟ کیا جاب نے آپ کو پوسٹ کیا تھا وہاں پہ, یا خود آپ نے جاب چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ اچھا, میں موو ہوا تھا آسٹریلیا تقریباً 2015 میں, اور جو ابھی آپ کو چاروں طرف سے اگر آپ پاکستان جائیں تو جس طرح سے آوازیں آتی ہیں, یا ایون دبئی میں بھی ہم پاکستان سے جو روٹس کے لوگ ہیں, کہ یار یہاں سے کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں پہ آپ کو نیشنلٹی مل جائے, جہاں پہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے, تاکہ آپ کے ایکول رائٹس ہوں, تاکہ آپ کے, ہمارے بچے تھے اس وقت چھوٹے تھے ظاہر, زین میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ اس وقت تقریباً 6-7 سال کا تھا, جو بیٹی ہے بطول وہ اس وقت 3-4 سال کی تھی. تو ہمیں ان کے فیوچر کے لیے سوچنا تھا کہ ان کی اسکولنگ اچھی جگہ ہو جائے, اور پھر یہاں پہ یونیورسٹی میں جب بچہ پہنچے گا تو کیا ہوگا. کوئی اگر فرض کریں کہ آپ کی فیملی میں کوئی اور میڈیکل اسسٹنس چاہیے, تو ہم کیوں نہ کسی ایسے کنٹری میں موو ہو جائیں جہاں پہ یہ بیسٹ آف دا بیسٹ فیسلٹیز ملیں. تو ہم نے اپنے طور پہ ایک ریسرچ کی, تو ہم نے 2 کنٹریز کو ٹارگیٹ کیا, کینیڈا کو اور آسٹریلیا کو. میں نے دونوں جگہ کی امیگریشن اپلائی کی. آسٹریلیا کا پروسیس جو ہے ذرا جلدی ہو گیا, اور کینیڈا کا اس وقت آن ہولڈ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رسک جو ہے وہ آسٹریلیا کا لکھا ہوا تھا, تو پھر ہم آسٹریلیا چلے گئے. آسٹریلیا میں بھی رسک جو ہے وہ خالی 5 مہینے کا لکھا ہوا تھا, تو وہاں سے مجھے ایک آفر آ گیا نیوزی لینڈ سے, تو پھر میں نیوزی لینڈ چلا گیا. تو تقریباً 3 سال ہم وہاں رہے جہاں پہ آپ کا ساتھ رہا. آپ نے دیکھا کہ تو دبئی میں بھی تھا لیکن زیادہ ملاقات نہیں ہوتی. جی بالکل بالکل. نیوزی لینڈ اپنے طور پہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ پارٹ آف دا ورلڈ ہے, کافی آئسولیٹڈ ہے, بہت ہی خوبصورت جگہ ہے, لوگ بہت اچھے ہیں, اور ہماری کمیونٹی کے, پاکستانی مسلم کمیونٹی کے بہت کم لوگ ہیں, تو بہت قریب رہتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے جو بھی میرے خیال میں نیوزی لینڈ میں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات کے ساتھ مل کے رہتے ہیں, اس وجہ سے سب سے ہی ملاقات رہی. پھر اس کے بعد مجھے ایک بڑی کمپنی سے آفر آ گئی سڈنی میں, تو اب ہم سڈنی میں موو ہو گئے. باقی یہ کہ جیسے آپ نے کہا لرننگ کا, تو اگر آپ اس وقت کسی بھی فیملی سے پاکستان کی پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, جو نیولی ویڈڈ کپل ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں 2-3 سال کے, آپ ان سے پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں, تو تقریباً میرے خیال میں 95, شاید میں کم ہی کہہ رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ 95% سے زیادہ, ہاں شاید 100% ہی ہوں گے, کہ سب کہتے ہیں کہ یار ہماری ایجوکیشن ہو گئی ہے, now we want to move to a country where we can stay for a long time, اور ہم وہاں کی ریزیڈنسی لے لیں اور پھر سٹیزن شپ لے لیں اور ہمارا فیوچر سیف ہو جائے. لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ دا گراس آلویز لکس گرینر آن دا ادر سائڈ آف دا فینس. آپ جب پاکستان سے یا دبئی سے نکل کے ان کنٹریز میں جاتے ہیں تو ہر جگہ کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں. بالکل ایسے ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ کنٹریز بہت ہی اچھے کنٹریز ہیں, ویری ویل ایجوکیٹڈ پیپل, یو آر لیونگ امنگ سم ویری گریٹ پیپل, بہت نائسلی بیہیو پیپل. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے اور ان کے کلچرز ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں, اور یہ جو کلچر ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کے امپیکٹ آن جنریشنز نظر آتے ہیں نا, نسل در نسل جاتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں. اب ان اثرات کو آپ کو کیسے بچانا ہے, کیسے اپنی نیکسٹ جنریشن کو, دیکھیں بینگ پیرنٹس, اب ظاہر ہے کہ ہم جس ایج گروپ میں ہمیں اپنے میرا جو بچہ 15 سال کا ہو گیا, مجھے اس کا دیکھنا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیکسٹ لائف شروع کرنے والا ہے, اس کو کیا چیلنجز آئیں گے, ان چیلنجز کے اوپر مجھے کام بہت پہلے سے شروع کرنا ہے. فرض کریں کہ آپ کا بچہ اگر 2-3 سال کا ہے اور وہ ایک 18 سال میں یا 17 سال میں جا کے ایک چیلنج کا سامنا کرنے والا ہے, بینگ پیرنٹ آپ کو آج پتہ ہے, تو آپ وہ 10-15 سال کا ویٹ نہیں کریں گے. اصولاً بینگ اے پیرنٹ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان 10 سالوں کا پلان بناؤں آج سے, کہ جب وہ بچہ 17-18 سال کا ہو تو وہ چیلنج فیس نہ کرے. اچھا, میں آپ کو یہاں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب 17-18 سال کا ہوگا تو وہ چیلنجز فیس کرے گا, جو آپ نے پہلے سے ہی, یو آر سینگ اٹ فار دا فیوچر, یو ہیو گاٹ اے ویژن. وہ کیا چیلنجز آپ کو لگتے ہیں, کون سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیلنجز مجھے بھی فیس کرنے پڑیں گے, دین ہاؤ ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف فرام ناؤ, تو وہ کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جب ہمارا جہاں پہ براٹ اپ ہوا, وہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے جو اپنے کلچر کو سیکھا, اپنے ریلیجن کو سیکھا, وہ صرف میں نے اپنے پیرنٹ سے نہیں سیکھا. ہاں پیرنٹ سے بھی سیکھا, ظاہر ہے ماں باپ دونوں بہت میجر رول پلے کرتے ہیں, لیکن آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی ایک ماحول ہوتا ہے.
بہت سارے کام جو ہیں انسان ان کچھ برائیوں سے اپنے ماحول اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بچ جاتا ہے کیونکہ وہ چیزیں اتنی کامنلی وہاں نہیں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں. میں یونیورسٹی میں جن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا موسٹلی وہ اسموکرز نہیں تھے اور میں بھی اسموکر نہیں تھا. ٹھیک ہے, کبھی ایسی سچویشن ہی نہیں آئی کہ کسی نے کہا یا ذرا سا پی کے دیکھ لو. ٹھیک ہے, لیکن اگر فرض کریں آپ, اور میں اسموکنگ کو کوئی کرائم یا کوئی بری بات اس طرح سے نہیں کہہ رہا, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اچھی بات بھی نہیں ہے. ہاں, وہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں یا اس سے دور رہ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے دوست ہیں وہ سارے کے سارے اسموکر ہوں, تو میں آپ کو اپنے ایک سامنے کا بالکل میرے ایک کولیگ تھے, اس کے ساتھ اس کا دوست روزانہ اس کو اسموکنگ کے لیے نیچے آفس کے لے کے جاتے تھے. ایک بندہ اسموکنگ کرتا تھا, دوسرا پیسیو اسموکنگ کرتا تھا. آفٹر فیو منتھس دونوں اسموکنگ کرنے لگے. انوائرمنٹ, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے, انوائرمنٹ کا امپیکٹ تو ہے ہی ہے. پھر دوسرا, پاکستان کے کلچر میں نا بہت ساری چیزیں برائی مانی جاتی ہیں. صحیح ہے, لیٹس ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز, لیکن بہت ساری چیزیں فیو تھنگس. فار ایگزامپل آپ نے کہا ایک بہت اچھا انوائرمنٹ کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں آپ کے بھائی بہن یعنی آپ کے بچوں کے چچا پھوپھیاں خالائیں, یہ ان کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے زندگی میں. نہ کہ خالی ماں باپ خالی تربیت کر رہے ہیں, پورا کنبہ, پورا خاندان تربیت کر رہا ہے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, بچہ کوئی بھی شاید برا کام کرنے سے پہلے اس کو یہ بھی پتا ہے یار محلے کے وہ انکل نہ دیکھ لیں. بالکل. اچھا, کچھ لوگ کہیں گے نہیں یار اب تو وہ ماحول نہیں رہا. نو, سم ہاؤ اسٹل کلچرلی مورلی کچھ چیزیں ایکسیپٹیڈ نہیں ہیں معاشرے میں جن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. شاید اگر جو چیزیں دوسرے ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت چل رہی ہیں اس کو ابھی بھی برا ہی سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لیگلی آفیشیلی ان چیزوں کو لاگو کر دیا جائے اور بولا جائے. بہت زیادہ, میں بتاؤں آپ کو, تقریباً 180 ڈگری اپارٹ. دا کلچر ڈفرینس از ٹو مچ. Is it because of the religion which is different? Religion plays, Islam plays a major role in our culture. اور ان کی زندگی میں ان کی کوئی ریلیجن نام کی چیز نہیں ہے. تو ہماری یہاں ریلیجن ہمیں بہت ساری چیزوں سے روک لیتا ہے. اوکے, کیونکہ دیکھیں ریلیجن کو فالو کرنا, اس پہ بھی میرے کولیگ سے بہت آرگیومنٹ ہوا. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ وی آر مور لبرل. ٹھیک ہے, because we know some rules but it's up to us, we don't follow. یہ کون تھا, آسٹریلین کی گورا تھا یا اپنا؟ نہیں, یہ نان دیسی کرسچن. اوکے, تو اس نے کہا کہ وی آر مور لبرل. اور میرا آرگومنٹ یہ تھا, the way I see you, you know what rules Christianity tells you, and you don't follow it, right? I find you weak because there are certain rules. You know there is a rule but you don't follow it. I know certain rules and I follow it, or I push myself to follow it. Sometimes I don't want to do it. لیکن کچھ چیزیں نیچرل ہیں کہ یہ چیزیں سمجھانا بڑی مشکل ہے کہ صبح کے 4 بجے یا 4:30 بجے صبح کے جب ٹیمپریچر -5 ہو رہا ہے اور آپ کو اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے, اور آپ یہ بات اپنے 6 سال کے یا 7 سال کے بچے کو بتا رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی یہی کرے, تو ان کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بابا why you are doing this? I need a 10 hours continuous sleep. You are waking me up. Why should I do it? What am I going to get out of it? اب یہ سوال آنے سے پہلے اس کا ایک پورا پلان تھا میرے دماغ. مجھے پتا تھا میرے سوال آئے گا کیونکہ میں آسٹریلیا میں بچے کو براٹ اپ کر رہا ہوں نا, یہ سوال آئے گا. اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ میرے دماغ میں ایک طریقہ ہے, آپ اپنا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں. نہیں آپ ضرور, آپ پہلے طریقہ بتائیے. دیکھیں, میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے بچے سے بات کیے بغیر گھر کے اندر اس کے سامنے نماز پڑھنی شروع کی اور اس سے کہا یہ تمہاری جا نماز ہے. میرے برابر میں چھوٹی ہے, وہ بہت چھوٹا تھا 4 سال کا, تو میں اس کی ایک چھوٹی سی جا نماز اپنے ساتھ لگاتا تھا. وہ اچھلتا کودتا رہتا تھا اس کے اوپر, میں نماز پڑھتا تھا. صحیح ہے, تھوڑے عرصے کے بعد اس نے وہ اسٹیپس فالو کرنے شروع کیے. تھوڑے عرصے کے بعد اس نے اس چیز کو بالکل ویسے ہی کرنا شروع کیا جیسے میں کرتا ہوں. پھر ہم نے اس کو آسٹریلیا میں ایک مدرسے میں داخل کرایا. ایک سیٹرڈے کو ان کا اسکولنگ ہوتی ہے اس کے اندر, وہاں پہ بھی وہ ٹیچنگ ہوتی تھی. اینڈ دین جب وہ مدرسہ کر کے واپس آتا تھا تو پھر ہماری ایک 10-15 منٹ کی ڈسکشن ہوتی تھی, بیٹے آپ نے کیا سیکھا, وہ کیا ہوتا ہے. تو میں نے یہ ٹرائی کیا کہ جو وہ مدرسے میں پڑھ کے آتا ہے میں گھر میں ویسے ہی اس کو کر کے دکھاؤں خود. بولو نہیں ابھی اس کو کہ بیٹا آپ کو بھی کرنا ہے. جب اس کام کو کرتے کرتے 1-2 سال ہو گئے تو مجھے اس کو بولنا نہیں پڑا. بلکہ ٹو بی ویری آنیسٹ کاشف بھائی, فجر کی نماز کی ہمارے گھر میں ایک ماحول ہوتا ہے, صبح میں سب ماشاء اللہ اٹھتے ہیں. صحیح ہے, اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ میں اپنے بیٹے زین کو دیتا ہوں, کیونکہ جب اس نے کنٹینیوسلی ایوری ڈے آن ٹائم ریگولرلی نماز پڑھنی شروع کی تو مجھے بھی شرم آئی کہ یار یہ اگر پڑھ رہا ہے بچہ سیکھ کے تو اب یہ میری ذمہ داری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی گاٹ دیٹ سپورٹ فرام مائی وائف. صحیح ہے, اور اس نے بھی پھر یہی کیا کہ بھائی اس سچویشن میں مجھے اس کو وربلی جا کے سمجھانا نہیں پڑا, مجھے اس کو ہلا کے جگانا نہیں پڑا, بلکہ there was a time when he used to wake us up.
وہ الارم لگاتا تھا اور ہمیں آ کے اس کے الارم سے ہماری آنکھ کھلتی تھی اور ہم سب. اب اللہ کا شکر ہے گھر میں کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے, سب اپنی. لیکن میں آپ کو سے بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایکشنز جو ہے نا, اس سے آپ بچوں کو بغیر کہے یہ چیزیں سکھاتے ہیں. دس از بیوٹیفل کہ آپ اپنے ایکشن سے ہی پریچ کرتے ہیں, نہ کہ خالی ورڈ سے. دس از ویری نائس. آف کورس بہت سارے فیکٹرز اس کے پیچھے ہیں. فار ایگزامپل یو آر کریٹنگ این انوائرمنٹ فار ہم فرسٹ, اور وہ جو سیکھ رہا تھا وہ آپ نے پریکٹس کرنا شروع کر دیا. سو اٹ واز اے ٹو وے لرننگ سسٹم. آپ اس سے سیکھ رہے تھے, وہ آپ سے سیکھ رہا تھا. اب وہ پریکٹس کرنا شروع ہو گئے تو وہ سیکھنے لگا. وائف نے کوآپریٹ کیا. وائف تو یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں بچے پہ یار, ابھی وہ چھوٹا ہے, ابھی آپ اس کو جلدی اٹھا رہے ہیں. یہ بھی ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہوگا. اور ایسی سچویشن کے اندر سو یو ہیڈ بین, شوڈ آئی کال اٹ لکی اور یو شوڈ آئی کال الحمدللہ. کمنگ بیک ٹو پاکستان, وہاں پہ یہ انوائرمنٹ اگر آپ کو جو آلریڈی ہمیں ملتا ہے تو وہاں پہ اور دوسری چیزیں بھی ملتی ہیں, اور اس انوائرمنٹ کے اندر بچوں کو اس چیز کے اوپر لے کے آنا. دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل شاید بچے وہاں پہ بھی شاید اتنا ریگولرلی نہیں اٹھتے ہیں فجر کے اوپر. تو میرا ایکسپیرینس تو یہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ مجھے 10-12 سال ہو گئے ہیں ان کنٹریز میں رہتے ہوئے, کہ ابھی جو میں دیکھتا ہوں کہ آسٹریلیا میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے, دے آر مور کلوز ٹو ریلیجن, دے ڈو پریئرز آن ٹائم. اب میں اس کا کوئی ریزن اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں بہت عرصے سے ظاہر ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوں, یا میرا اپنا بچپن اگر میں ریکال کروں تو شاید میں اتنے ریگولرلی فجر کے خاص طور پہ ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتا تھا جتنا میرا بیٹا پڑھتا ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, اس میں ایک ریزن یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہم بینگ پیرنٹس, ہمارا ٹارگیٹ ہی سارا کا سارا جو فوکس ہے نا فلی وہ اپنے بچوں پر ہے. رائٹ. ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں فوکس کرنے کے لیے شاید. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنا, جیسے ہم نے کہا کہ پاکستان میں آپ کے بھائی بہن, چچا, بچوں کے چچا, پھوپھیاں, خالائیں سب ہوتے ہیں, تو ایک تربیت نہیں کر رہا ہوتا, پورا معاشرہ تربیت کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑا تو تھوڑا آپ ایز میں آ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جو سکھاتا رہتا ہے. صحیح. اچھا, ناٹ مے بی اسٹریٹ فارورڈ, لیکن انڈائریکٹلی بچہ وہاں سے بھی آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور ایبزارب کر رہا ہوتا ہے, اور وہ پریکٹس کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے وہ آگے جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ برا ہے, یہ اچھا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. یہ آٹومیٹکلی اس کو بلڈ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ معاشرے میں یہ مل رہا ہوتا ہے. وین یو موو ٹو دا ویسٹرن کلچر, جہاں پہ ہم ابھی دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا وہ ڈفرینس ہے, کیا وہ ریلیجیس ڈفرینس ہے دونوں کا, جو کلچرل ڈفرینس ہے. ہمارا کلچر بن رہا ہے بیسڈ آن آپ کے جو ریلیجن جو آپ فالو کر رہے ہیں, وہ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا وہ کسی چیز کو فالو نہیں کر رہے, کسی ریلیجن کو فالو نہیں کر رہے, انہوں نے ایک اپنا ریلیجن بنا لیا. کیونکہ اگر وہ ریلیجن کو فالو کریں گے تو ان کی ویلیوز بھی ایسی ہوں گی جیسے ہماری ہیں, پھر تو ہم میچ ہو جائیں گے بہت آسانی سے. لیکن کیونکہ وہاں پریکٹس نہیں کیا جا رہا ہے اس لیے فرق آ رہا ہے. دین یو سی یو آر لیونگ ان این انوائرمنٹ, جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس انوائرمنٹ میں تھے دوستوں کے یونیورسٹی میں, کہ جہاں جو سگریٹ کوئی بھی نہیں پیتا تھا تو آپ بھی نہیں پیتے تھے. ایک بندے نے پیسو شروع کی, خالی وہ جو پیتا نہیں تھا وہ پینا شروع ہو گیا, افیکٹ ہو گیا. وین یو گو ٹو اے کلچر اینڈ اے سوسائٹی جو بالکل ڈفرینٹ نارمس کو پریکٹس کرتے ہیں, ڈفرینٹ ویلیوز کو پریکٹس کر رہے ہیں. ان کی ویلیوز وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں گالی دینا اٹس اوکے, آپ کہتے ہیں گالی دینا از اے بگ ٹیبو ان آور کلچر, وی کین ناٹ سے. وہ ہر بات پہ بیڈ ورڈ یوز کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ بات یوز کرنا. فادر کو ہمارے یہاں ابا جی, والد صاحب, they call with their first name. What do they call to their father? First name سے David. یا کہیں گے my old man is at home tonight. Right? Can you ever think of saying this to your father? I cannot even think about it. Such a disrespect. So یہ جو cultural differences ہمارے ہیں, تو جو environment is a bigger environment you grow up in Australia let's say, or in any western countries, تو آپ کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار ان کو یہ بچا لو, ان کو بتا دو کہ بھائی اس پہ رہیں گے تو ہی صحیح نکل سکیں گے. And the time you lose this, probably you lose your biggest asset of your life. Right. That's your children. ایسے ہی ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. میں اس میں 2 باتیں ایڈ کرتا ہوں. بالکل آپ نے بالکل ایگزیکٹلی صحیح کہا ہے اور 100% ایگری ٹو اٹ. جب ہم موو ہو رہے تھے تو ایک کتاب ہے, کبھی موقع لگے تو آپ پڑھیے گا, لائف ان ویسٹ ایسے کچھ کر کے کتاب ہے, آیت اللہ سستانی کی. تو اس کے اندر جو پہلے شروع کے کچھ اوراق ہیں اس کے اندر بالکل صاف ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے جس کا میرے ذہن پہ ہمیشہ سے ایک اثر ہے اور آج تک ہے اور آگے بھی رہے گا. وہ فتویٰ ان کا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اف یو موو ٹو اے ویسٹرن کنٹری اور آپ یو آر گوئنگ ٹو لوز یور ریلیجن, then it is not allowed, it is haram. If you are aware about yourself, if you know about yourself that you move there, then your next generation will not stay on Islam, then it's not allowed for you to go there. ایک نمبر ون یہ بات. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے یہ بھی کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ جو ریلیجس جو ہمارا اسلام کا ریلیجن ہے, جو آپ
سیکھتے ہیں اس کا تقریباً 20 to 25% اپنی نیکسٹ جنریشن میں فلٹر کرتے ہیں. تو جو بینگ اے پیرنٹ جو انفارمیشن جو انڈرسٹینڈنگ نیکسٹ جنریشن میں جاتی ہے وہ 20 to 25% ہے بس. اب ہمارا اگر آپ پاکستانی کلچر جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بچہ اپنے ماموں سے سیکھتا ہے, چچا سے سیکھتا ہے, دادا دادی سے سیکھتا ہے, نانا نانی سے سیکھتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اتنے سارے سورسز ہیں نا. تو فرض کریں ایک بچے کا براٹ اپ پاکستان میں ہو رہا ہے, وہ 20% اپنے ابا سے سیکھ رہا ہے, لیکن وہ باقی کا جو ہے وہ باقی جگہوں سے سیکھ رہا ہے. تو اٹس لائک اے شاور کمنگ فرام آل دادا ہاتھ پکڑ کے بچے کو نماز کے لیے لے جاتے ہیں. بالکل. اور میرے ساتھ میری پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے کہ میرے دادا مجھے بہت ساری چیزوں کے لیے لے کے جاتے تھے, ماموں کے ساتھ میں چلا جاتا تھا یا اپنے چچا کے ساتھ. لیکن اب آپ ایک بات بتائیے, اگر میں نیوزی لینڈ میں رہ رہا ہوں اور میں اونلی that person who is the source of information to my kid, maximum وہ کتنی لے لے گا مجھ سے؟ 20%. میری اپنی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی پتہ نہیں, شاید 5% all together جو میرے والد کی تھی. 20% بھی آپ کیسے دیں گے؟ صبح آپ جاب پہ جاتے ہیں, بالکل, شام کو آتے ہیں, بچہ سارا دن اسکول میں ہوتا ہے, شام 3 بجے آتا ہے اور نیوزی لینڈ کے اندر واپس وہاں سے اسکول سے آنے کے بعد آپ تو لیٹ شام میں آ رہے ہوتے ہیں, اور آنے کے بعد پھر آپ خود بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جلدی سونے کا سسٹم, بچے جلدی سونے چلے جاتے ہیں, نیکسٹ ڈے اگین اسکول. اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں آفس سے آتا تھا اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ڈنر کر کے بچے سو جاتے ہیں. انٹریکشن کا ٹائم خالی ویکینڈ پہ ملتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے اندر نارملی بچے 9 o'clock 8:30 they're in the bed, exactly, and that's where you finish your lunch, so you get hardly 30 minutes for interaction. اب اس میں وہ 20% کہاں سے آئے گا؟ ایگزیکٹلی. اور پھر میرا اپنا بھی تو ایک وہ ہے نا کہ میرے والد ماشاء اللہ سے ایک دینی آدمی تھے, ان کی مطلب کافی انہوں نے کتابیں وغیرہ لکھی ہیں, یہ سب چیزیں ان کی خدمات ہیں, اور وہ شاعر اہل بیت تھے. ان سے ہارڈلی 20% تو بہت زیادہ ہو گیا, میں نے شاید ان سے 5-10% ان سے لیا ہوگا. جو میں نے 10% ان سے دین لیا ہے اس کا 20% بھی اگر میں اپنے بچوں کو دے دوں, یہ سکسیزفل ہے. So at the end of the day the whole situation says this was at a high risk. دینی اور کلچرلی میرا بچہ ایٹ رسک پر ہے. جب ہم یہاں سے دبئی سے وہاں موو ہو رہے تھے, مجھے یہ بات اس وقت پتہ تھی. اب سوال یہ ہے کہ بینگ اے پیرنٹ میری ذمہ داری یہ ہے کہ جب مجھے ایک بات پتہ ہے کہ آگے 10 سال میں کیا ہونے والا ہے, تو اب 2 طریقے ہیں. یا تو میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں اور 10 سال کا ویٹ کروں کہ جب وہ ٹریگر ہوگا رسک, تو پھر میں اس کو میٹیگیٹ کرنے کی کام کروں گا, اور آئی اسٹارٹ پریپیئرنگ فار مائی فیملی, فار مائی کڈس, کہ ابھی سے کچھ کرنا شروع کرو تاکہ 10 سال کے بعد وہ رسک ریئلائز نہ ہو, اور وہاں ہم اپنی جنریشنس کو اس سے بچا سکیں. باقی یار دیکھیں, زندگی میں جو چیزیں ہیں, ہر ایز آئی سیڈ کہ انسان ہر چیز پرفیکٹ نہیں کرتا, نہیں کر سکتا, ایک حد تک کرتا ہے, پلان کرتا ہے. پلاننگ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک پلان وہ ہے جو تم بناتے ہو, اور ایک پلان ہے جو ہم بناتے ہیں, اور ہوتا وہ ہے جو ہم بناتے ہیں. اچھا, اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا نا کہ ایک تو آپ کے اندر اویئرنیس شروع سے ہی تھی کہ میں جا تو رہا ہوں, میں ایک چیلنج لینے جا رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ فار این ایڈونچر, اٹ کوڈ بی دا لائف ٹائم رسکی. ایٹ دا سیم ٹائم یو آر آنیسٹ ٹو یور سیلف. آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں یار دیکھی جائے گی. ویری گڈ. سو یو آر کوائٹ آنیسٹ ٹو یور سیلف, نہیں دیکھی نہیں جائے گی. اس کا مطلب ہے میں تیار ہوں اس ذمہ داری لینے کے لیے جو اگلے 10 سال میں نے اپنی زندگی کا وقف کرنا ہے ان کے لیے, اگر مجھے اس نسل کو بچانا ہے. ایسا ہی ہے. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم بیکاز وی آر ان اے ڈیسپریٹ سچویشن, وی وانٹ ٹو رن اوے فرام دا کنٹری, اور وی آر آلویز لوکنگ فار ا فلیشی کنٹریز بیکاز ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ. Everyone is going for immigration to Canada, America, Australia. Why not we? انہوں نے بھی تو بچا لیا, انہوں نے بھی بچا لیا. مے بی آپ 5% بچانے والوں کو تو دیکھتے ہیں, اور جو 95% جو ہاتھ سے نکلے میں ان کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ آپ خود بھی اتنے ویل پریپیئرڈ تھے. آپ نے کہا آپ تو ایک اسکالرلی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, جہاں والد صاحب نے آپ کو جو خود بھی تھے بیک گراؤنڈ ان کا اسکالر, آپ کی فیملی, آپ کے دادا سب نے سکھایا. Then what you got, you filter it out and you further gave it to your kids. Right. And how much time you had to spend, abhi bhi guzar rahe hain. Abhi bhi it's a growing phase. They haven't reached to the teenage yet. Right. Teenage, the time, jab turbulence ka time shuru hota hai. Sahi hai. So that is the riskiest time. But because you have made the foundation, right, first 6 to 7 years of time, you have really done very well for that. میں آپ کو اس میں مرتضیٰ زیدی صاحب جو ہیں ہمارے ایک اسکالر ہیں, ان کی کافی ریسرچ میں فالو کرتا ہوں. ان کا ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں. ظاہر ہے انہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے, اور وہ ان کے سامنے اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں, لوگ آ کے اپنے جنریشن کے بچوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں, یہ ڈرانا بھی بہت آسان ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو باہر رہتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری نسلوں کے لیے بڑی تھریٹنگ سچویشن ہے, رسکی ہے. انہوں نے کہا لیکن چانسز کم ضرور ہیں, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ اگلی نسلیں ہم سے بہتر ہو گئی. ایبسولوٹلی صحیح ہے. اس کا ایک اور ریزن ہے کہ یہ جو نئی نسل کے بچے ہیں نا ہمارے جو باہر پڑھتے, یہ صرف اور صرف نگیٹیوٹی نہیں دیکھتے ہیں, یعنی اسلام کو یا کلچر کو, ہمارے کلچر کو یا ہمارے ریلیجن کو ہمیشہ نگیٹیو نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں. اگر ان کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھایا جائے
اور وہ خوش ہو کے اس کو اڈاپٹ کریں تو یہ بڑے اسٹرانگلی اڈاپٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اور ان نسلوں کی بات ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا کیا کہنا چاہیے منافقت بہت کم ہے. یعنی اگر یہ جاتے ہیں ایک ڈائریکشن میں تو پھر بڑی اسٹرانگلی جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاف ادھر ہاف ادھر, یعنی کہ یہ دو چہروں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. یہ ہمیشہ یا تو فالو کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو آپ کروا نہیں سکتے, اور جب کرتے ہیں تو بڑا اسٹرانگلی کرتے ہیں. تو دیر آر لو بٹ دیر آر چانسز کہ اگر آپ ان کو صحیح ڈائریکشن دکھا دیں گے تو وہ ان کو بہت ہی اسٹرانگلی فالو بھی کر سکتے ہیں. آپ کے اور ہمارے ایک اور جاننے والا آپ کو یاد ہوگا, نیوزی لینڈ میں ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے حوزہ علمیہ بھیجا تھا. وہیں سے بچہ پڑھنے گیا تھا نا, اسی کلچر سے براٹ اپ ہو کر وہ حوزہ علمیہ پڑھنے گیا اور وہاں سے وہ عالم دین بن کر آیا. رائٹ, یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور اس کے بعد وہ بچہ وہاں سے بہترین عالم دین کی تربیت لے کر آیا اور اب وہ سرو کر رہا ہے کمیونٹی کو. تو ایسے کیسز یقیناً کم ہوں گے, لیکن پاسبلٹی ہے. صرف یہ کہ آپ کیا ڈائریکشن دیتے ہیں بچے کو, آپ خود کیا ایفرٹ کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک ایز اے پیرنٹ ہم ایفرٹ نہیں کریں گے اور یہ رسپانسبلٹی ہم نہیں لیں گے, رزلٹ, یہ جو آپ نے جملہ کہا نا ابھی کہ دیکھی جائے گی, یہ آپ نے تقریباً کنفرم کر دیا. یو آر ویٹنگ فار اے ڈیزاسٹر ٹو ہیپن فار شیور. یہ بڑی سوری ٹو سے, لیکن یہ جو ہمارا پاکستانی جملہ ہے یہ بڑا دیکھی جائے گی, جب ہوگی تب دیکھیں گے. ابھی چلا لو پھر بعد میں دیکھیں گے. یہ ابھی چل رہا ہے تو چل رہا ہے یار, چلا لو. یہ بہت زیادہ ڈیزاسٹریس جملہ ہے. یعنی سوچ ہے کہ یہ تو ہم وی آر ریڈی فار دیٹ. لیٹس سی واٹ ہیپن. یار ٹھیک ہے, چلتا ہے, اوکے. نہیں چلتا اوکے نہیں ہے, یو ہیو ٹو بی ریئلی. سو اگر آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے, آپ خود ویل اکوپڈ نہیں ہوں گے, تو آپ کیسے آگے ٹرانسفر کرنے والے ہیں. اور اگر آپ نے کہا 20% بھی ٹرانسفر کر دیا آپ نے, تو وہ 20% ٹو دا نیکسٹ جنریشن فلٹر آؤٹ, تو ایک دن پھر یہی ہوگا کہ آپ کہیں گے یار, وہ آپ نہیں کہیں گے. ایک مووی ہے یوٹیوب پہ, آپ سرچ کریں پاکستانی کیمیلینز یا افغان کیمیلینز کے نام سے. اچھا. تو شاید 100 سال 200 سال پرانے سیٹلرز ہیں, آسٹریلیا گئے تھے جب پاکستان اور افغانستان ایک ہی ہوتا تھا, انڈیا سارا. تو یہاں سے کچھ کیمیلیئرس کو لے کے گئے تھے. یو ڈو سرچ آن دا نیٹ, یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. ان کی جنریشن ابھی وہاں آباد ہے. تو وہاں پہ آسٹریلیا میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے انہیں پتہ چلا تھا ڈیزرٹس بہت ہیں, تو ان ڈیزرٹ کے اندر جو ہے گھوڑا نہیں چل سکتا, دوسری سواری نہیں چل سکتی, اونٹ چل سکتا ہے. تو آج وہاں پہ اونٹ بہت سارے ہیں آسٹریلیا میں, آپ کو پتہ ہے, وہاں کے ڈیزرٹس میں, اور موسم بھی بہت گرم ہوتا ہے وہاں پہ گرمیوں میں. تو وہ لے کر گئے یہاں سے, امپورٹ کیا انہوں نے اونٹ. تو بہت سارے اونٹ گئے, امپورٹ کیے, انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ان کو یوز کیا, لاجسٹکس کے لیے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ اونٹ مرنا شروع ہو گئے. اچھا. ان کی سمجھ نہیں آیا کہ یہ مر کیوں رہے, کیونکہ ان کے پاس وہ لوگ نہیں تھے جو اونٹ کی دیکھ بھال کرتے ہیں, رکھوالی کرتے ہیں, جو ان کو سنبھال سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر ان افغانی پاکستانیوں کو امپورٹ کیا. اچھا. اونٹ کے ساتھ بولا کہ یو لک آفٹر, یو نو کس انوائرمنٹ میں کیسے تربیت کریں گے, پالیں گے ان کو, کس طرح سے نرچر کیا جائے گا. وہ تو گرو ہو گئے, ٹرانسپورٹیشن کمپنیز بھی بن گئیں. بعد میں ہوا یہ کہ ان لوگوں کو پھر آپشن دیا, کیونکہ وہ سیکھ بھی گئے سب کچھ, تو ان کو آپشن دیا فیملیز کو کہ آپ یا تو ایسا کریں کہ آپ کو واپس جانا ہے تو یو کین گو بیک, یو وانٹ اسٹے ہیئر یو کین اسٹے دیئر. کچھ لوگ واپس چلے گئے, انہوں نے کہا نہیں ہمیں واپس جانا ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ہیئر. کچھ لوگ وہیں پر رک گئے. صحیح ہے. آج ان کی شاید 3rd یا 4th جنریشن. رائٹ. آگے میں نہیں بتاؤں گا, آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. سو ہوتا ہے کیا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے نا ہسٹری سے. ہسٹری ریپیٹس اینڈ ہسٹری ٹیچز اس لاٹس آف تھنگس. اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت چیزیں وہاں سے بھی پتہ چلیں گی. اسی طرح سے ہم ان دوستوں سے ضرور بات کریں جو کسی بھی کنٹری کے اندر جنہوں نے 25 30 40 سال گزار دیے ہیں, جن کی جنریشنز بڑی ہو گئی ہیں. ان سے بھی بات کریں, ان سے بھی پوچھیں, ان سے ہی پوچھیں کہ اگر آپ کو 40 سال پہلے لے جائیں تو آج کیا فیصلہ ہوگا آپ کا. کیونکہ وہ جو ان کا اس دن ہوگا نا 40 سال کا پہلے کا, اگر ریگریٹ ہوگا یا خوشی ہوگی تو اس وقت بتا سکتے ہیں وہ. اینڈ دیٹ از گونا بی اے گڈ پوائنٹ فار یو ٹو میک اے ڈیسیژن. اٹس آلویز چیلنجنگ ٹو موو ان ٹو اینی کنٹری, اسپیشلی اف اٹس اے ڈفرینٹ کلچر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا کلچر بھی چینج ہو جائے, میرا ریلیجن بھی چینج ہو جائے, اور میں تنگ آ گیا ہوں, تو یس اٹس ویری گڈ فار یو. سو جو بھی آپ کو پسند ہے وہاں پر چلے جائیں. بٹ اگین اف یو وانٹ ٹو ریٹین, if you are satisfied and content with your own religion and with your culture. کلچر میں جو خرابیاں میں اس کی بات نہیں کر رہا, ہر کلچر میں ہی ہوتی ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ریلیجن کے حساب سے بات کریں اور ریلیجس بانڈنگ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, تو دین یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ بھائی میں کتنے چیلنج لے سکتا ہوں اور کتنے نہیں لے سکتا. سو واٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر کریٹنگ این انوائرمنٹ فار یور کڈس جہاں پہ آپ دادا بھی ہیں, دادی بھی ہیں, چاچا بھی ہیں, چاچی, ساری سورس ہم ہی ہیں. ورنہ اور اگر ہم ویک پڑ گئے تو ایز آئی سیڈ کہ اگر ہم ویک پڑ گئے
تو پھر وہی والی بات ہے, دیکھا جائے گا. دیکھا تو آپ نے ڈیزاسٹر کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں, پھر تو ہونا ہی ہے ڈیزاسٹر. میں ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں. وہاں پہ ہمیں اب جو میرا فوکس ہوتا ہے, یا میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو جن کے بچے 17-18 سال کے ہو گئے ہیں اور وہ سینٹرز میں نہیں آتے, کسی بھی مجالس میں یا نماز میں نہیں آتے, اور ان سے پوچھو کہ یار آپ کا لڑکا کہاں نظر نہیں آ رہا, پہلے تو آتا تھا. تو کہتے ہیں یار وہ 17-18 سال کا ہو گیا نا, از ناٹ ٹین ایجر, سو ہی ڈزنٹ فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ. تو میں بھی اس کو فورس نہیں کرتا. تو یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 10 سال پہلے کہتے تھے دیکھا جائے گا. So now it's the situation. وہ دیکھ رہے ہیں. So I don't think they are surprised as well. They're fine with it. They're supposed to be fine with it. جبکہ بہت سارے لوگوں کے بعد چند لوگ میں دیکھتا ہوں ایسے ہیں جس میں ابھی بھی والد کے ساتھ لڑکا, یعنی 25-30 سال کا ہو گیا, شادی بھی ہو گئی اس کی, لڑکا بھی آتا ہے, اس کا بیٹا بھی آتا ہے, اس کے والد بھی آتے ہیں, یعنی دادا بیٹا پوتا سب آتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ایسے, اور ان کی یہ تیسری نسل ہے جو وہاں پہ براٹ اپ ہو رہی ہے, جو پروان چڑھ رہی ہے, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں. تو اس کا یقیناً مطلب یہ ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے جب دادا آئے تھے تو انہوں نے اس وقت کچھ نہ کچھ بیج بویا تھا کہ جب ان کا بیٹا بڑا ہوا وہ بھی ان کے ساتھ آتا ہے, پھر اب پوتا بڑا ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ آتا ہے. تو دیر از نتھنگ امپاسبل, اٹس اے لانگ ٹرم پلان, یو ہیو ٹو پریپیئر اے پلان اینڈ دین ورک اکارڈنگلی. باقی اٹس این اوپن کنٹری, ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ کچھ ولنریبلٹی زیادہ ہے, صحیح ہے, تو آپ کو اس ولنریبلٹی سے فائٹ کرنے کے لیے, پروٹیکشن کے لیے, آپ کو اس کے لیے اسٹرانگ پلان بھی پریپیئر کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں دانش کہ ابھی آپ نے کہا نا, کیونکہ میں جا رہا ہوں ایک مسلم کنٹری سے جاتا ہوں, ویسٹ میں جاتا ہوں, میں یہ چیز دیکھتا ہوں تو میرے لیے ایک آڈ چیز نظر آتی ہے. آپ وہاں پہ ریگولرلی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اب آپ کی وہ فیلنگ ہی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں اٹس کائنڈ آف اے نارم, ہر آرگنائزیشن میں, ہر اسکول میں, ہر مال میں, جہاں جاؤں مجھے نظر آ رہا ہے. فار یو اٹس ناٹ دیٹ اور دا وے اٹس فار می, رائٹ. یہ والی چیز جب نارم بننے لگتی ہے تو اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل بچے کے انوائرمنٹ میں گئے, اسکول میں گئے, کالج میں گئے, یونی میں گئے, انہوں نے یعنی ورس گالیاں دینا شروع کر دی. آپ کو پتہ ہے وہاں تو باتوں میں ہی گالی ہوتی ہے نا, یعنی یہ لیول نہیں ہوتا, چاہے وہ اشاروں سے گالی ہو یا زبان سے گالی ہو, گالی تو وہ ہر چیز پہ دیتے ہیں. اب یہ جو گالی ہے, اگر آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں look you guys are using bad words with each other, okay, we are friends, this is the way we talk usually, papa, اب اس میں we don't mean it. آپ کہیں گے it's not about mean or don't mean it, don't call her like with this word of be, or don't keep using this F word, papa, we don't mean it, but it's just a way of expressing. Actually it becomes a norm, right? You're right, but it is happening because you are a bit late. جب تک وہ بچہ اس لیول تک پہنچا نہیں تھا, آپ کو بچپن میں اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ یا ریگولر بیسس پہ یہ بتانا تھا کہ بیٹے دیکھیں یہ جو لینگویج ہے نا, اس کے اندر یہ جو ورڈ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ورڈ یوز کرنے کا کیا مطلب ہے, یا اگر آپ مطلب نہیں بھی کر رہے ہیں تو آپ اس کو یہ کہیں گے یہ ہم نہیں یوز کرتے, ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے. یعنی اگر میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے بچپن میں اگر میں اپنے والد صاحب کے سامنے کسی جانور کا بھی نام لے لیتا تھا نا, اس سے میں کسی تو وہ جو کہ آج کے دور میں کراچی جاتا ہوں تو وہ کوئی گالی نہیں مانی جاتی ہے, لیکن میں اپنے والد کے سامنے کسی کو نہیں بول سکتا تھا, ٹھیک ہے, یعنی میں اپنے بڑے بھائی کو یا اپنے بھائی کو ورڈ پاگل بھی نہیں بول سکتا تھا, اپنے والد کے سامنے تو بالکل بھی نہیں بول سکتا. بڑے بھائی کو تو ہم کبھی بھی نہیں بول سکتے, آج بھی نہیں بول سکتے, چھوٹے بھائی کو بھی نہیں بول سکتا تھا, والد کے سامنے نہیں بول سکتا تھا. وہ تو سیدھا نام لیتے ہیں. ہاں وہ تو خیر اپنے والد کا بھی نام لیتے ہیں, والدہ کا بھی نام لیتے ہیں نا, وہ تو بھائی بہنوں کا بھی, بڑوں کا, سب کا نام. تو یہ ہمارے والد نے ہمیں بچپن میں بتایا تھا کہ بھائی یہ لفظ یوز نہیں کرنا ہوتا ہے, یہ گندا لفظ ہے, تم نہیں کیا, باقی سب کرتے رہے. اچھا میں دانش اس پہ یہاں پہ جس پوائنٹ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں نا, میرا پوائنٹ یہاں پر یہ بن رہا ہے کہ جب چیزیں نارم ہونے لگتی ہیں, دے آر ریئلی ڈینجرس. وہ کیوں ڈینجرس ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو فیل ہونا ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے نا. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں, میں مثال دیتا ہوں, ویسٹ میں آپ رہتے ہیں مسلم کنٹریز, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کرسمس از دا ایونٹ فار دا پیپل ٹو انجوائے, ٹو سیلیبریٹ ود دا کرسمس ٹری. مسلم فیملیز کتنی ہیں جن کے گھروں میں کرسمس ٹری آتا ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ بچے کہتے ہیں پاپا ہر ایک منا رہے ہیں, اٹس اوکے, ہم تھوڑی ٹھیک ہے کرسچن نہیں ہے لیکن ایک اوکیزن ہے نا انجوائے کرنے والا, تو آپ بھی کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے لگا لو, 4 لائٹیں لگا دو, ہو جاتا ہے, لوگ کرنے لگتے ہیں. آپ نہیں کرتے, کسی دوست کے گھر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو کر رہے ہیں پاپا, دیکھیں انہوں نے تو منع نہیں کیا. اوکے دس از مائنر تھنگ. وین وی کیپ گوئنگ فردر, جو مجھے ڈیپر جو دا پیرل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, دا ڈینجر ویئر وی سی از ناؤ دا نیو جو ٹرینڈ چل پڑا ہے, جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کو نارم بنایا جا رہا ہے, اتنی شدت سے بنایا جا رہا ہے. اس کا کیا ہوگا؟ ٹو سم ایکسٹینٹ kids will understand from you, I'm not talking about you, but in general وہ پیرنٹس جو سمجھا رہے ہیں اولادوں کو, وہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. the time will come کہ وہ ہر ایک سے لڑ رہے ہوں گے اس کے اوپر, وہ ہر ایک کو کنونس کر رہے ہوں گے, جو اس کے اینٹی ہوگا, یہ خود تو اینٹی ہیں, جو اس کے فیور میں ہوگا ان سے لڑ رہے ہوں گے. چاہے وہ اسٹور میں جائیں گے, وہ یونیورسٹی میں جائیں گے,
وہ کارپوریٹ میں جائیں گے اور ہر جگہ ان کو لوگ ہنسیں گے اور بولیں گے دس گائے از کمنگ فرام ویئر آر یو کمنگ فرام واٹس رانگ ود دیٹ دے ہیو ایکول رائٹ وائی آر یو سو ریجڈ. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا مینٹل پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ تو ایبزارب کر جائیں گے, وہ آپ کی طرح فائٹر ہوں گے اینڈ دے ول فائٹ اگینسٹ دا کلچر, دے ول فائٹ اگینسٹ دا کرنٹ, لیکن بہت سارے لوگ نہیں لے پائیں گے. وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے خاموش رہو چلتا ہے, بیکاز دیٹ از اے اسٹرانگر انوائرمنٹ جو اتنا پریشرائز کر دیتا ہے, کیونکہ یو آر مائنورٹی دے آر اسٹل میجورٹی. سو وین یو لیو ان اے میجورٹی کنٹری, فار ایگزامپل میں اگر یہاں دیکھتا ہوں ایک مسلم انوائرمنٹ ہے, تو جب نان مسلم یہاں پر آتے ہیں تو میں اکثر ان سے بات کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں سلام, تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. میں کہتا ہوں what did I say to you? You say hi, but I say salam to you. Do you understand the meaning of salam? Can I know? And salam means peace. So I'm sending peace to you. You're saying hi. What is the meaning of hi? Can I know? It's just a hi. So they understand. And now they talk to me. They jab milte hain kehte hain salam. Right. Normally they say alhamdulillah. The environment plays a stronger, kyunki majority aap hai na. Wahan pe ye jo majority gonna hit the next generation and the next generation probably. That's my question to you. Do you see in the same way or maybe you have a different perspective? ہاں ایسا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ نارم ہوتی جا رہی ہیں اور ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. لیکن ایز آئی سیڈ کہ جو میرا آبجیکٹیو ہے یا جو ہمارا ہونا چاہیے میرے خیال میں, ہم اپنے بچوں کو اپنا اوپینین بتا دیں, بھائی یہ میرا اوپینین ہے, اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے اور یہ ان کے کلچر کا طریقہ ہے, اب یہ تمہارا ڈیسیجن ہونا چاہیے کہ تم اس طرف جاتے ہو یا اس طرف جاتے ہو. لیکن اگر میرے بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا کلچر ہے یا ہمارا دین اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے, تو اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ آلموسٹ امپاسبل ہو جائے گی. تو اس میں رسک آپ کا ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو دانش, اگر ہم آف کورس اٹس اے لانگ ڈسکشن اور اس پہ ہم تو جتنی بات کریں شاید بہت زیادہ باتیں ہوتی رہیں گی, کیونکہ پروز اینڈ کونس آر دیئر اور ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے, ظاہر ہے ہر ایک کی الگ الگ ہے, پیرنٹس کی الگ ہے, بچوں کی الگ ذمہ داری ہے, معاشرے کی الگ ہے. تو سوسائٹی میں کس میں آپ رہ رہے ہیں, انوائرمنٹ کا کیا رول ہے آپ کے اوپر, انوائرمنٹ سے کیسے فائٹ آپ کر رہے ہیں, اور فیوچر کتنا فیوچر دیکھ رہے ہیں, بس اپنی لائف کے اینڈ تک فیوچر دیکھ رہے ہیں یا اپنے فرسٹ جنریشن کا دیکھ رہے ہیں یا سیکنڈ اور تھرڈ کا دیکھ رہے ہیں. بہت اچھا سوال ہے کاشف بھائی. میرے خیال میں اس پوری گفتگو کا جو لب لباب کنکلوژن ہے نا, وہ یہی ہے کہ جو لوگ ہمارے پاکستانی جو موو ہو کے انویسٹنگ کنٹریز میں جاتے ہیں, سو ڈونٹ لمٹ یور تھاٹس ٹو یور سیلف. اوکے, آپ کی جو زندگی ہے اس کا ایک اثر ہے آپ کے آنے والی نسل پہ, ناٹ نسل در نسل, ٹھیک ہے. آج ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے نا, یہ پیچھے کئی سو نسلوں کے بعد پہنچا ہے, اور ان سب نے اپنی ذمہ داریاں کہیں نہ کہیں پوری کی ہیں, تو آج تک ہمارے پاس یہ ہے. اب ہر آدمی اس میں ایک ایک اینٹ رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کرے کہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے ہم اس کو پورا کر سکیں, تو اس میں آپ اپنی میکسیمم ایفرٹ کریں. اپنی جو سوچ ہے نا وہ خالی اپنی زندگی تک نہ رکھیں, اگلی نسلوں تک سوچیں, تب جا کے آپ وہ کام کر پائیں گے جس کا اگلی نسلوں میں اثر ہوگا. بیوٹیفل میسج دانش, اٹ واز سچ اے لولی ڈسکشن آج ہمارا. یہ تو بالکل ہم نے اچانک سے ایبرپٹلی پلان کیا اور ماشاء اللہ ہو بھی گیا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا شو, اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے کامن جاننے والے جتنے انہوں نے تو ضرور ہی انجوائے کیا ہوگا اس کو. چلے, تھینک یو. Anything else you want to add up before you go to your own people, those who are watching, ہم دونوں کو جو جانتے ہیں؟ نہیں بس کاشف بھائی شکریہ آپ کا بہت بہت, آپ نے محبت سے بلایا اور یہ گفتگو ہماری بڑی معنی خیز رہی. اور میرے خیال میں اگر اس سے کچھ لوگ بھی کچھ میسج لے لیں, خاص طور پہ جو موو ہونے والے ہیں ویسٹ میں, تو وہ اس پہ کام کر سکتے ہیں ان چیلنجز کے اوپر. میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی اتنے لمیٹڈ ٹائم میں. اگر ہم اس میں بھی یہ میسج بھی اگر ہم کنوے کر دیں تو بس شکریہ آپ کا بہت بہت. بہت لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی معنی خیز گفتگو رہی. ویری نائس دانش. میں ان دین یہ کہوں گا کہ اس شارٹ ٹائم میں جو بھی ہمارا ڈسکشن رہا, آئی ہیو ٹو ریئلی گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو یو, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا, آپ کی اویئرنیس کا, اور جو ایفرٹس آپ ڈال رہے ہیں اپنی جنریشن کو بنانے کے لیے. انشاءاللہ, اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ سے کہ اسی طرح سے آپ کی جنریشن در جنریشن بہت سیدھے راستے پہ, اچھی ویلیوز پہ اور اس پہ چلتی رہیں جس پہ آپ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. جزاک اللہ. بس دعا میں یاد رکھیے, دعا کیجیے کہ ہم جو اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں وہ مولا اللہ تعالیٰ اور ہمارے زمانے کے امام ہماری مدد کرتے رہیں اور ہماری ایفرٹس کو قبول کرتے رہیں, ہماری غلطیوں سے ہم سیکھتے رہیں اور بارگاہ خدا بندی میں ہماری ایفرٹس قبول ہوتی رہیں, دعائیں قبول ہوتی رہیں. شکریہ بہت بہت. تھینک یو.